صفحہ نمبر 107 نمبر 3 راضی نامہ یعنی ایگریمنٹ۔ اس طریقہ میں مسئلہ فریقین کی رضامندی سے ایک غیر جانبدار کمیشن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور فریقین یہ فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ کمیشن پر دونوں فریقین کا متفق ہونا لازمی ہوتا ہے اور کمیشن یا کمیٹی غیر جانبداری کے ساتھ حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کرتی ہے۔ نمبر 4 تفتیش یعنی انکوائری۔ اس میں غیر جانبدار تفتیش کے ذریعے مسئلے کی تہہ تک پہنچا جاتا ہے اور حقائق معلوم کیے جاتے ہیں۔ اس طریقہ میں پرامن گفت و شنید کے لیے راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ 5 نیم عدالتی طریقہ یعنی آربیٹریشن۔ نیم عدالتی طریقہ میں ایک تیسرا فریق دونوں فریقین کی رضامندی سے قانونی انداز میں قانونی طریقہ سے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اس میں غیر جانبدار فریق ایوارڈ پیش کرتا ہے۔ فریقین سے قبول کرنے یا نہ کرنے میں آزاد ہوتے ہیں۔ فریقین اسے قبول کرنے یا نہ کرنے میں آزاد ہوتے ہیں۔ 6 عدالتی طریقہ یعنی جوڈیشل۔ اس طریقہ میں دونوں فریقین عدالت جا کر عدالتی فیصلہ کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مسائل کی حل کے لیے عدالتیں موجود ہوتی ہیں۔ 7 اتفاق رائے یعنی کنسنسس۔ مسائل و تصادم کے پرامن حل کے لیے فریقین کا مخلص اور پرعزم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب فریقین کو جنگ کی تباہ کاریوں کا احساس ہو تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اتفاق رائے اور پرامن انداز سے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ 8 مل کر کام کرنا یعنی کولیبوریشن۔ جب فریقین یہ ارادہ کریں کہ ہر حالت میں مل کر کام کیا جائے گا اور مایوسی سے کام نہیں لیا جائے گا تو مسائل کی تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 108 جنگ سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے اور بالآخر مذاکرات اور مل کر کام کرنے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ 9 قانون سازی یعنی لیجسلیشن۔ مسائل اور ٹکراؤ کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے۔ قانون دراصل ان اسباب کا سدباب کرتا ہے جو اختلاف کی وجہ بن سکتے ہیں، اس لیے مسائل کے حل کے لیے سب سے اہم ہتھیار مؤثر قانون سازی ہے۔ 10 ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے افراد، گروہوں اور ریاستوں کے درمیان رواداری، برداشت اور قبولیت کو پھیلایا جاتا ہے اور لوگ پرامن راستے اختیار کرتے ہیں۔ پاکستان میں قومی سطح پر اہم تضادات کی نشاندہی اور ان کا حل یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف امپورٹنٹ کانفلکٹس ایٹ نیشنل لیول ان پاکستان اینڈ اٹس سولوشن۔ پاکستان کا قیام برصغیر کے مسلمانوں کی عظیم قربانی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد ایک ایسی اسلامی ریاست کی تشکیل تھا جہاں لوگ باہمی اخوت، ہمدردی، تعاون اور محبت کے جذبوں سے سرشار ہوں، جہاں اسلام کے عادلانہ نظام کا احیاء ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا، ہر قسم کے استحصال سے پاک معاشرہ قائم کیا جائے گا، جہالت اور غربت اور افلاس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے ان اصولوں پر عمل پیرا ہوں جو اسلام نے قومی وحدت اور اتحاد کے لیے بنائے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی کو بھی کسی دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے اللہ کے مقرب بندے 2 ہیں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، خاندان اور قبیلے صرف شناخت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 109 تحریک آزادی کے وقت ہندوستان کے مسلمان باہمی ہم آہنگی، اتحاد، یگانگت و تعاون و ہمدردی کے جذبے سے سرشار تھے، لیکن ہم اس عظیم جذبے کا تحفظ کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ قومی وحدت کے راستے میں کچھ تضادات اور رکاوٹیں موجود ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 کثیر نسلی معاشرہ یعنی پاکستان ایک کثیر نسلی معاشرہ ہے۔ اس میں مختلف قومیتیں آباد ہیں۔ جامع پاکستان سے لے کر اب تک ان قومیتوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ نوجوانوں کو یہ بات ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہے کہ ہماری قومیت ایک ہے اور یہ کہ اس کی بنیاد مذہب اسلام پر ہے۔ 2 علاقائی ثقافتیں۔ اس وقت ملک میں علاقائیت کا رجحان پایا جاتا ہے۔
بعض مفاد پرست عناصر علاقائی ثقافتوں اور علاقائی مفادات کے امین اور علمبردار بننے کے دعووں میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ثقافت کی آڑ میں اسلامی قدروں کی تضحیک اور مذاق کا سامان باہم پہنچا رہے ہیں۔ ان کے اس طرز عمل سے قومی اور اسلامی تشخص کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ 3 صوبائی تعصب۔ بعض سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کی خاطر ایک صوبے کے لوگوں کو دوسرے صوبے کے لوگوں کا حریف بنا کر پیش کر رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے حقوق دوسرے لوگوں نے غصب کیے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل قومی سطح پر تضاد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ 9 4 میں یہ ہے معاشی مسائل۔ اس وقت ملک میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے بے چینی اور تضاد کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ ایسا عادلانہ نظام قائم کیا جائے کہ ملک میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو۔ اس سے قومی سوچ اور قومی وحدت کے شعور کو جلا ملے گی۔ 5 اخلاقی قدروں کا فقدان۔ مغرب کی ثقافتی الغار نے جو نوجوان نسل پر برے اثرات ڈالے ہیں۔ ملک میں فحاشی، عریانی اور بے راہروی کا ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اخلاقی قدریں اس طوفان کے سامنے مفقود ہوتی نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 110۔ 6 اسلام سے دوری اور مادہ پرستی۔ اسلامی تعلیمات سے دوری اور سیکولر نظام سے نے اس ملک میں جڑیں مضبوط کی ہیں۔ سیکولر نظام مادہ پرستی کے زیادہ قریب ہے۔ اس نے لوگوں میں مادہ پرستی کے رجحان کو تقویت دی ہے۔ مادہ پرستی کا بڑھتا ہوا رجحان قومی سطح پر تضاد پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ 7 سیاسی اور جمہوری ثقافت کا فقدان۔ پاکستان میں معیاری سیاسی اور جمہوری ثقافت کا فقدان ہے، جس سے سیاسی عمل میں تضاد پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ایک بہترین، پائیدار اور مستحکم سیاسی نظام اور وحدت کے لیے مثبت سیاسی اور جمہوری ثقافت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 8 بین الاقوامی وجوہات۔ پاکستان میں تضاد اور تصادم کے اہم اسباب میں بین الاقوامی ہاتھ شامل ہے۔ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے مختلف عناصر کی پشت پناہی کرتی ہیں، جس سے تضاد کو ہوا ملتی ہے۔